ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو گروہ، الذین وہ دو گروہ، اضلانا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، من الجن جنوں کا، والانس انسانوں کا۔ یا اللہ یہ انسانوں اور جنوں کا جو گروہ ہے، اور جو انسانوں اور جنوں میں سے جو لوگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، دکھا ہمیں ذرا۔ نجعلہما ہم کچلنا چاہتے ہیں ان کو، تحت اقدامنا اپنے قدموں کے نیچے۔ آج ہم انہیں اپنے قدموں کے نیچے کچلنا چاہتے ہیں۔ لیکونا من الاسفلین تاکہ وہ ہو جائیں نقصان اٹھانے والوں میں سے، بلکہ اسفل ذلیل ترین لوگوں میں سے، تاکہ وہ ہو جائیں ذلیل ترین لوگوں میں سے۔ یہ تو ہوا معاملہ ان لوگوں کا جو اللہ کے پیغام کے منکر ہیں، اللہ کے پیغام کو نہیں ماننے کو تیار، نہیں اپنانے کو تیار، اس پر ایمان لانے کو تیار نہیں، اور خاص طور پر ان کا مقصد اللہ کا پیغام، اس کو دبانا، اس کو ختم کرنا، اس کی توہین کرنا، اس کے ساتھ استہزاء کا معاملہ کرنا، پروپیگنڈا کرنا، اس کے اوپر اعتراضات کرنا۔ یہ تو ان لوگوں کا انجام بیان ہوا۔ انا دوسری طرف بے شک، الذین وہ لوگ، قالوا جنہوں نے کہا، ربنا اللہ ہمارا رب اللہ ہے، اور وہ لوگ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا پھر وہ اس پر ڈٹ گئے، پھر وہ اسی پر قائم رہے، پھر وہ اسی پر قائم رہے زندگی بھر۔ تتنزل تو اترتے ہیں، علیہم ان پر، الملائکہ فرشتے، ان پر فرشتے اترتے ہیں، یا ان پر فرشتے اتریں گے، اللہ تخافوا یہ کہتے ہوئے کہ ڈرنا نہیں ہے، ولا تحزنوا اور غمگین نہیں ہونا، غم نہ کرو، نہ ڈرو، کوئی ڈر نہیں، کوئی غم نہیں، وابشروا اور بشارت حاصل کرو، بالجنہ جنت کی، اور اس جنت کی بشارت حاصل کرو، کنتم توعدون جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ یہ لوگ جب استقامت دکھاتے ہیں اپنے ایمان پر، اور خاص طور پر جب کوئی مشکل وقت آتا ہے، جب کوئی آزمائش آتی ہے، تو وہ پھر بھی اسی بات پر قائم رہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، اور ہم اللہ کی ذات پر ایمان پہ قائم رہیں گے۔ دنیا کا لالچ، دنیا کا خوف، دنیا کا ڈر انہیں متزلزل نہیں کر پاتا۔ استقاموا وہ اس پر ڈٹ جاتے ہیں۔ استقامت وہیں ہوتی ہے نا جہاں کوئی خوف ہوتا ہے، جہاں کوئی ڈر ہوتا ہے، جہاں کوئی مخالفت ہوتی ہے، لیکن وہ ڈر، خوف، ہر قسم کے مقابلے پہ وہ اپنے ایمان پر قائم رہتے ہیں، تو پھر ان پر فرشتے اترتے ہیں۔ فرشتے اترتے ہیں کیا پیغام لے کر؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہیں ڈرنا، ڈرنا نہیں تم لوگوں نے، پریشان نہیں ہونا تم لوگوں نے، خوفزدہ نہیں ہونا تم لوگوں نے، غم نہیں کرنا تم لوگوں نے۔ وابشروا بالجنہ تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے، التی کنتم توعدون وہ جنت جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ نحن ہم ہیں، اولیاؤکم تمہارے مددگار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ایسے لوگوں سے کہتے ہیں ہم ہیں تمہارے مددگار، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں بھی، وفی الآخرہ اور آخرت میں بھی۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے مددگار ہیں، اور ہم آخرت میں بھی تمہارے مددگار ہیں۔ وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، فیہا اس آخرت میں ہوگا، ما جو تشتہی خواہش کریں گے، انفسکم تمہارے نفس، تم لوگ، تمہارے دل، تمہاری جانیں جس چیز کی خواہش کریں گی تمہیں وہ ملے گا وہاں پر۔ وَلَكُمْ اور تمہارے لیے ہوگا، فیہا اس میں، ما تدعون
جو تم ڈیمانڈ کرو گے، جو مانگو گے، جو ڈیمانڈ کرو گے وہ تمہیں ملے گا۔ نزلا، یہ مہمان نوازی ہے، من غفور الرحیم، بہت بخشنے والے رحم فرمانے والے رب کی طرف سے، اعزاز ہے، انعام ہے، اکرام ہے، بہت بخشنے والے اور رحم فرمانے والے رب کی طرف سے۔ ومن، اور کس کا، احسن، زیادہ اچھا ہو سکتا ہے یا کس کی زیادہ اچھی ہو سکتی ہے، قولاً، بات، اور کس کی بات زیادہ اچھی ہو سکتی ہے، ممن، اس سے جو، دعا، بلائے، الی اللہ، اللہ کی طرف، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، وعمل صالحا، اور وہ نیک اعمال بھی کرے، اللہ کی طرف بلائے اور نیک اعمال کرے، اس سے زیادہ بھلا کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے۔ وقال، اور وہ یہ بھی کہے، اننی، بے شک میں، من المسلمین، اپنے اللہ کے فرما برداروں میں سے ہوں۔ وقال اننی من المسلمین، اور وہ یہ کہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب انسان اس طرح کا یہ کام کرتا ہے، یہ بات کرتا ہے، انسانیت کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے، تو پھر مخالفت شروع ہوتی ہے، پھر کفار جو ہیں وہ مخالفت پہ اتر آتے ہیں۔ کفار ایک اللہ کی طرف بلانے کو پسند نہیں کرتے، گوارا نہیں کرتے، برداشت نہیں کرتے، تو پھر مخالفت شروع ہو جاتی ہے، پھر لڑائی جھگڑا، پروپیگنڈا، یہ سب شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے میں کیا کرنا چاہیے، خیر کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ ان سے پیش آنا چاہیے۔ ان کی برائی کے جواب میں برائی کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے، ان کی گالی کے جواب میں گالی کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے، ان کی بدتمیزی کے جواب میں بدتمیزی کا معاملہ نہیں کرنا۔ کیوں؟ ولا تستوی، نہیں برابر ہو سکتی، الحسنہ، بھلائی، ولا السیئہ، اور برائی، بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ وہ برائی کر رہے ہیں، تم بھلائی کا معاملہ کرو، وہ شر کر رہے ہیں، تم خیر کا معاملہ کرو۔ ادفع، جواب دو، باللتی، اس طریقے پر، یا احسن، جو بہترین اور عمدہ ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن، جو طریقہ بہترین اور عمدہ ہے تو اس طریقے پر ان کو جواب دو۔ فَإِذَا، ایسی صورت میں، فَإِذَا، ایسی صورت میں، الذی، وہ شخص، بینک، تمہارے درمیان، وبینہ، اور اس کے درمیان، عداوۃ، دشمنی ہوگی، وہ شخص کہ جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے، کأنہ، وہ گویا کہ، ولی حمیم، تمہارا گہرا اور گرم جوش دوست بن جائے گا۔ اگر تم اس کی برائی کا جواب بھلائی سے دو گے اور اس کی سختی کا جواب نرمی سے دو گے اور اس کی بدتمیزی کا جواب تمیز سے، شائستگی سے دو گے، تو بے شک وہ تمہارا بدترین دشمن ہے، کأنہ ولی حمیم، وہ تمہارا بہت گہرا دوست بن جائے گا، وہ تمہارا ساتھی بن جائے گا۔ وما یلقاہا، لیکن نہیں ہوتی حاصل یہ چیز، الا، مگر، الذین، ان لوگوں کو، صبروا، جو صبر کریں۔ صبر کیا ہے؟ لوگ آپ کو گالی دے رہے ہیں، نہیں، آپ مشتعل نہ ہو، اگلی آیت یہی آ رہی ہے، آپ مشتعل نہ ہو، وہ آپ کو بھڑکانا چاہتے ہیں، آپ نہ بھڑکیں، وہ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ خندہ پیشانی سے ان کا مقابلہ کریں۔ ہاں، پھر محبتیں جنم لیں گی، پھر مروتیں جنم لیں گی، پھر شائستگیاں جنم لیں گی، اور اگر کوئی ایک کرے اور آگے سے دوسرا دو کرے، اور وہ دو کرے تو اگلا آگے سے چار کرے، تو پھر بدتمیزیاں جنم لیں گی، پھر گالی گلوچ، لڑائی جھگڑے، پھر یہ چیزیں یہ جنم لیں گی۔ نہیں، ہمیں قرآن کریم جو تعلیم دے رہا وہ یہ ہے، ادفع باللتی ہی احسن، ہاں، بھلا طریقہ اختیار کرو، بھلائی والا طریقہ اختیار کرو، شائستگی والا طریقہ اختیار کرو۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ
مجموعی طور پر نہ ہم من حیث القوم تھوڑا سا ہم مشتعل ہو گئے. آپ دیکھ رہے ہیں سڑک پہ دو آدمی نادانستگی میں ٹکرا جاتے ہیں. ہونا یہ چاہیے السلام علیکم معذرت کے ساتھ بھائی، لیکن یہ نہیں ہوتا. شاید 100 میں سے ایک آدھ کہیں ہو جاتا ہو، شاید 100 میں سے، ورنہ کیا ہے بتائیں کیا. نادانستگی میں 2 موٹر سائیکل ٹکرا گئے، حالانکہ وہ ارادہ کر کے نہیں آئے تھے کہ ٹکر مارنی ہے اس کو، لیکن جلد بازی کے اندر، نا تجربہ کاری کے اندر، کسی طرح قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، وائلیشن کرتے ہوئے ٹکر ہو گئی. اچھا اللہ نے بچا لیا، اب تو بھی نیچے اتر اور میں بھی نیچے اتر رہا ہوں. اور بھائی اللہ نے آپ کو بچا لیا، شکر ادا کرو. نہیں، ہم نے شکر نہیں، ہم نے لڑائی کرنی. تمہیں نظر نہیں آتا، تمہیں نظر نہیں آتا، تو اندھا ہے، تو اندھا ہے، ٹھیک ہے، تمیز نہیں ہے یہ، نہیں. گو جو یہاں پر جو مخاطب ہے نا وہ تو کفار کے ساتھ ہے، کہ کافر کے ساتھ بھی نہیں کرنا تو مسلمان کے ساتھ تو خیر کرنا ہی نہیں ہے. مسلمان کے ساتھ تو کرنا، یہاں تو کافر کے بارے میں کہا جا رہا ہے. کافر اگر برا کرے تو اس کے ساتھ بھی، ہاں جب تم اس کو اللہ کی طرف بلا رہے ہو، اللہ کی دعوت دے رہے ہو، اللہ کے دین کی دعوت دے رہے ہو، وہ بھڑکتا ہے، وہ الزام تراشی کرتا ہے، وہ آپ کی ذات کو نشانہ بناتا ہے، تو نہیں، جواب میں تم نے نہیں بھڑکنا، جواب میں تم نے نہیں گالی گلوچ کرنی، جواب میں تم نے نہیں بدتمیزی کرنی. تمہارا اخلاق ہے جو معاملے کو ٹھنڈا کرے گا، جو اس کو احساس دلائے گا کہ وہ غلط ہے. ایک وقت آئے گا اس کو احساس دلائے گا کہ وہ غلط ہے. تو ادفع باللتی ہی احسن، اور اچھائی کے ساتھ اس کی برائی کو، اصل جو لفظ ہے نا وہ ہے ادفع. ادفع کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو دور کرو. مثال کے طور پر وہاں باہر صحن کے اندر غلاظت پڑی ہوئی ہے، تو ہم کہیں گے ادفع بالماء، اس غلاظت کو پانی کے ساتھ ختم کرو، ہٹاؤ یہاں سے، دور کرو یہاں سے، صاف کرو یہاں سے. یہ ہے ادفع. لیکن وہ تبھی آپ صاف کریں گے جب آپ کے پاس صاف پانی ہوگا. آپ کے پاس صاف پانی ہے تو، لیکن اگر آپ گٹر کا یا کسی جوہڑ کا گندا پانی اٹھا لائیں گے تو صفائی نہیں ہوگی اور گند پڑ جائے گا. ادفع یہ ہے کہ وہ جو گند اس نے پھیلایا ہے نا، بدتمیزی کر کے، ناشائستگی کے ساتھ پھیلایا ہے، تم اس کو صاف کرو. صفائی کس سے ہوگی؟ اچھائی کے ساتھ. اچھائی کیا ہے؟ تمہاری شائستگی، تمہاری تہذیب، تمہاری مروت، تمہاری نرم دلی، تمہاری رحم دلی، تمہارا درگزر. صفائی اس سے ہوگی، صفائی اس سے ہوگی. ادفع باللتی ہی احسن، تم اس طریقے سے اس کی برائی کو دور کرو جو اچھا ہے، جو عمدہ ہے، جو بہترین ہے. نتیجہ کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تمہارا بدترین سے بدترین دشمن كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تمہارا گہرا دوست بن جائے گا. لیکن وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ ان کو حاصل ہوتا ہے، یہ چیز ان کو حاصل ہوتی ہے جو اپنے آپ پر قابو رکھنے والے ہوتے ہیں، بھڑک اٹھنے والے نہیں ہوتے. وہ بھڑک اٹھنے والے نہیں، بلکہ وہ اپنے آپ پر قابو پانے والے ہوتے ہیں. وما يلقاها، اور نہیں حاصل ہوتی یہ الا مگر ذو حظ عظیم، ان لوگوں کو جنہیں اللہ کی طرف سے بہت بڑا حصہ ملا ہوتا ہے، جنہیں اللہ کی طرف سے بڑا حصہ ملا ہوتا ہے، یہ چیز ان کو حاصل ہوتی ہے، یہ کوالٹی ان کے اندر ہوتی ہے. وَإِمَّا، اور جب بھی يَنزَغَنَّكَ، آپ سے چھیڑ چھاڑ کرے، من الشیطان، شیطان، اور جب بھی شیطان آپ سے کوئی چھیڑ چھاڑ کرے، اور چھیڑ چھاڑ یہی ہوگی، توڑ اس کا منہ، اس کو 4 سنا، اس کے 14 طبق روشن ہو، اس کے ساتھ آج وہ کر کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں. ہاں وَإِمَّا یہ ہے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور جب شیطان تمہیں بھڑکائے، فَاسْتَعِذْ، تو پناہ میں آؤ، باللہ، اللہ کی، تو اللہ کی پناہ میں آؤ. انہو، بے شک اللہ، هو السمیع العلیم، سب کچھ سننے والے، سب کچھ جاننے والے. بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والے، سب کچھ جان. فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آؤ، یعنی ہر وہ طرز عمل اختیار کرو جس سے شیطان کا وار ناکام ہو، جسے تم شیطان کی شر سے بچو. جیسے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا، انسان شیطان کے شر سے محفوظ ہونے لگتا ہے۔ شیطان کے شر سے انسان تو اعوذ باللہ پڑھ لو، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان کے شر سے۔ انہ هو السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والے، جاننے والے۔ بس یہ